اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومن چل رہی ہے اور کل کے سبق میں سورہ مومن کا پہلا رکوع یعنی آیت نمبر 9 تک ہم نے سبق پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے سبق کا آغاز ہوگا۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ، اس کے نیچے آئے گا عنوان نمبر 4 وانجام مشرکین۔ عنوان نمبر 4 وانجام مشرکین۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اس دنیا میں، ینادون ان کو پکارا جائے گا۔ کب پکارا جائے گا؟ ینادون کے نیچے لکھیں گے بعد دخول النار، ان لوگوں کو پکارا جائے گا جہنم میں داخل ہونے کے بعد۔ جہنم میں داخل ہونے کے بعد ان کو پکار کے کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ پاک کا ناراض ہونا اکبرو، وہ بڑھ کر تھا۔ اکبرو کے نیچے لکھیں گے فی الدنیا، اللہ پاک کا جو ناراض ہونا تھا یا اللہ کی جو ناراضگی تھی وہ بڑھ کر تھی دنیا میں، من مقتکم انفسکم، جیسا کہ آج تم اپنے آپ سے ناراض ہو۔ اس کے نیچے لکھیں گے الآن، اب، اس وقت۔ اللہ پاک کی ناراضگی وہ بڑھ کر دنیا میں اس ناراضگی سے جو تم آج اپنے آپ سے کر رہے ہو۔ اب انسان جب اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور تکلیف میں آتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو کہتے ہیں نا مجھے اپنے اوپر بہت غصہ آ رہا ہے۔ تو یہ کافر جب جہنم کی آگ میں پھنسیں گے ان کو اپنے اوپر بہت غصہ آئے گا اور یہ اپنے آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے جیسے وہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب امتنا اثنتین، حیاتیں دی، 2 موت دی اور 2 حیاتیں دے دی، فاعترفنا بذنوبنا، بس ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، کیا اب ہے کوئی نکلنے کا راستہ؟ کہیں گے اے اللہ واقعی آپ نے ہمیں حیات بھی دی 2 مرتبہ، زندگی بھی دی 2 مرتبہ، موت بھی دی 2 مرتبہ، ہم اپنے قصور کے، کوتاہی کے، گناہوں کے معترف ہو گئے، اعترافی مجرم ہے، اب کوئی بچنے کا راستہ ہے کہ اب بچ جائیں؟ اب دیکھیں اس آیت میں فرمائے 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ حیات دی۔ اب 2 مرتبہ موت کیسے دی؟ دیکھیں ایک موت تو وہی ہے جو انسان کو زندگی ختم ہونے کے بعد آتی ہے اور انسان قبر میں چلا جاتا ہے، ایک موت وہ ہے، اور ایک موت وہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آنے سے پہلے پانی کے نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، تو دیکھیں نا وہ ایک بے جان قطرہ ہوتا ہے اور اللہ پاک اس میں آگے چل کر جان ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ جو بے جان قطرہ ہوتا ہے اسی قطرے نے آگے چل کر ایک زندہ انسان بننا ہے، لیکن فی الوقت قطرے کی شکل میں وہ کیا ہوتا ہے؟ بے جان ہوتا ہے، ایک گویا کہ ایک موت ہوتی ہے اس پر، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک موت سے مراد تو بے جان قطرہ ہے اور ایک موت سے مراد قبر والی موت ہے۔ حیات کون سی ہے؟ ایک حیات تو وہ ہے جو دنیا میں انسان کو دی گئی، اور دوسری حیات وہ ہے جو کہ آخرت میں انسان کو دی گئی۔
اب اس آیت سے وہ لوگ بھی استدلال کر لیتے ہیں جو قبر کی حیات کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے خود ان کی زبانی اعتراف کرایا کہ ایک حیات اور زندگی وہ ہے جو دنیا میں ہے اور ایک حیات وہ ہے جو کہ آخرت میں ہے. تو معلوم ہوا کہ اس بیچ یعنی قبر میں کوئی زندگی نہیں ہے، حیات نہیں ہے. تو اس کا جواب ہم لوگ جیسے مشکات وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں تفصیل سے کہ یہاں پر بات چل رہی ہے اس موت کی اور اس حیات کی جو کہ مستقلہ ہے، مستقل ہے. اور مستقل حیات یا تو دنیا کی ہے اور یا آخرت کی ہے. قبر کی جو حیات ہے وہ حیات مستقلہ نہیں ہے، وہ ایک مستقل زندگی نہیں ہے، ایک ضمنی زندگی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کہیں گے اللہ اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے. ذالکم اس کا عنوان ہوگا سبب ما قبل، سبب ما قبل. اب یہ جو ما قبل میں آیا نا کہ ان کو اللہ پاک جہنم میں داخل کریں گے، ان سے ناراض ہوں گے، یہ فریاد کریں گے، اس چیز کا سبب کیا بنا؟ یہ لوگ کیوں اس مصیبت میں جہنم میں گرفتار ہوئے؟ فرمایا ذالکم یہ اس لیے بأنہو کہ بے شک ان کو اذا دعی اللہ وحدہ جب ایک اللہ کی طرف پکارا جاتا تھا کفرتم تو تم کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. اللہ فرمائیں گے وَإِن يُشْرَكْ بِهِ اور جب اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا تؤمنوا تو پھر تم لوگ اس کو قبول کرتے تھے. جب اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور جب اللہ کے ساتھ شرک ہوتا تھا تو تم ان باتوں کو مانتے تھے، اس کو قبول کرتے تھے. فالحکم للہ العلی الکبیر پس آج کی بادشاہت تو اس اللہ کے لیے ہے العلی جو کہ عالی شان ہے، الکبیر جو کہ عظیم الشان ہے. علی کہتے ہیں عالی شان کو، اونچی شان والا، اور کبیر کہتے ہیں بڑی شان والا. والذی یریکم آیاتہ لکھے ترغیب الی الدعوہ. اس آیت کا عنوان ہوگا ترغیب الی الدعوہ. جو صورت کا ہمارا دعویٰ ہے اس کی ترغیب دے رہے ہیں. وہی ذات ہے الذی یریکم آیاتہ جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا اور تمہارے لیے اتارتا ہے آسمان سے رزق. روزی کے اسباب آسمان سے اتارتا ہے اس لیے کہ آسمان سے بارش برستی ہے اور اس بارش سے پھر ہر قسم کا رزق، پھل پودے، سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. وَمَا يَتَذَكَّرُ اور نصیحت حاصل نہیں کر سکتے الا مگر وہی لوگ مَن یُنِیب جو اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں. مَن یُنِیب کے نیچے آئے گا مستفیدین. مستفیدین کا مطلب کیا ہے؟ فائدہ اٹھانے والے. ایک چیز ہوتی ہے جو ہر ایک کے فائدے کے لیے رکھ دی جائے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ہر انسان فائدہ نہیں اٹھاتا، خاص لوگ اٹھاتے ہیں. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لکھیں دعوی سورت پہلی مرتبہ. اس سورت کا جو دعویٰ ہے وہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے. فرمایا پکارو اللہ کو مخلصین لہ الدین اس حال میں کہ اس کے لیے خالص کر کے عبادت کو. دین سے مراد عبادت ہے. اللہ کو اس طرح پکارو کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ چاہے ان کافروں کو برا لگے، چاہے ان کافروں کو، اگر کافروں کو ہماری توحید بری لگے تب بھی ہم توحید کو نہیں چھوڑ سکتے. رفیع الدرجات رفیع سے پہلے ہوا مبتدا محذوف نکالیں گے. ہوا رفیع الدرجات وہی ذات ہے رفیع الدرجات. لکھیں اہمیت دعویٰ. رفیع الدرجات پر عنوان کیا لگے گا نیچے؟ اہمیت دعویٰ. ہم نے جو دعویٰ کیا کہ عبادت خالص اللہ کے لیے، اس دعوے کی اہمیت کیا ہے؟ فرمایا رفیع الدرجات. اس کے دو ترجمے. ایک ترجمہ یہ ہوا رفیع الدرجات اللہ بلند درجوں والا ہے، اللہ بلند درجوں والا ہے، ایک ترجمہ. اور دوسرا ہے ہوا رفیع الدرجات اللہ اپنے پیارے بندوں کے درجے بلند کرنے والا ہے. سمجھے؟ اللہ اپنے پیارے بندوں کے درجے بلند کرنے والا ہے. ذو العرش اور عرش والا ہے.
یلقی الروح من امرہ، وہ بھیجتا ہے، یلقی کا ترجمہ ہوگا ینزلو، وہ بھیجتا ہے الروح، روح کہتے ہیں وحی کو، یہاں روح سے مراد کیا ہے؟ وہ بھیجتا ہے وحی کو، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے وہ وحی کو بھیجتا ہے۔ کیوں؟ لینذر یوم الطلاق، حکمت القاء وحی، حکمت القاء وحی کو بھیجنے کی حکمت کیا ہے؟ فرمائے لینذر، تاکہ اللہ ڈرا سکے، یوم الطلاق ملاقات کی دن سے، مراد لکھیں قیامت، ملاقات کے دن سے مراد قیامت کے دن سے اللہ ڈرا سکے۔ یوم ہم بارزون، یہ وہ دن ہوگا اس دن کفر کر رہے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں اور پھر غلط کام کر کے چھپ بھی جاتے ہیں، اس دن نہیں ہو سکے گا، اس دن ہم بارزون، سب کے سب کیا ہوں گے؟ سامنے آئیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز اللہ پاک پر مخفی نہیں ہوگی ان میں سے، کوئی بھی مخفی نہیں ہو سکے گا، چھپ نہیں سکے گا۔ لمن الملک اليوم، اس سے پہلے لکھیں گے یقالو، کیا لکھیں گے؟ اور کہا جائے گا آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے۔ دنیا میں تو ہر ایک نے اپنی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں قائم کی، اور لیکن آج بتاؤ کس کے پاس ہے۔ للہ الواحد القہار، اسی اللہ کے لیے جو کہ اکیلا ہے، القہار جو کہ غالب ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، مجازات اعمال، آیت کا عنوان مجازات اعمال، اعمال کے بدلے۔ الیوم تجزا، آج کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، بما کسبت، جو کچھ اس نے کیا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ وانذرہم یوم الآزفۃ، فریضہ خاتم الانبیاء، فریضہ خاتم حضور علیہ السلام کا فریضہ اور ذمہ داری کیا ہے؟ فرمائے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈرائیے ان لوگوں کو یوم الآزفۃ، آزفہ کہتے ہیں قریب آنے والی مصیبت، قریب آنے والی مصیبت۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ ڈرائیے ان لوگوں کو قریب آنے والی مصیبت کے دن سے۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا۔ اذ القلوب لدى الحناجر، جبکہ دل پہنچ جائیں گے لدى الحناجر، حلق کو۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ جب دل حلق تک آ جائیں، اور اردو میں کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، یہی مراد ہے یہاں پر بھی، کہ جس دن کلیجہ منہ کو آئے گا، کاظمین، غم کے بھرے ہوئے ہوں گے، غم کے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہوگا ان ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست، کوئی دلی دوست، قلبی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ وسعت علم باری تعالی۔ اللہ وہ ذات ہے جو جانتا ہے خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو۔ آنکھوں کی جو خیانت ہے نا، انسان اگر نگاہ غلط استعمال کر رہا ہے اور یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ جی کس نے دیکھا ہے نا، بس نظر ڈال لی، اور ان کو یہ پکارتے ہیں من دونہ، اللہ کو چھوڑ کے، لا یقضون بشیء، وہ تو کچھ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ کی ذات سننے والی ہے، البصیر دیکھنے والی ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاوی، تخویف دنیا کا ڈراوا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں اس زمین میں، کیا یہ لوگ اس زمین میں اپنے علاقوں میں دائیں بائیں کیا چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا، تاکہ دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ الذین، کہ کیا انجام ہوا، الذین، ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے۔ تو لوگ اگر سفر کریں تو عبرت کی نگاہ سے کریں، اندازہ ہو۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض،
عنوان آئے گا اسباب غرور. اسباب غرور. جو پچھلی امتیں تھیں نا ان کو اللہ نے ہلاک کیا اس لیے کہ ان میں غرور بہت زیادہ تھا. اب غرور کیوں تھا؟ فرمایا کانوا ہم اشد منہم قوتاً. اشد منہم قوتاً کے نیچے آئے گا سبب غرور نمبر 1 قوت بدنی. انسان تکبر اور غرور ایک تو اس لیے کرتا ہے جب اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں آج کل کے جو نوجوان ہوتے ہیں ایسے اکڑ اکڑ کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ایک 15-16 دن جم چلے جاتے ہیں, تھوڑی ورزش کر لیتے ہیں, ٹریڈ مل استعمال کر لیتے ہیں, اور پھر ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اس زمین پر صرف یہ ہے اور کوئی نہیں ہے. کانوا ہم اشد منہم قوتاً. سبب غرور نمبر 1 کیا ہے؟ قوت بدنی. فرمایا وہ لوگ ان سے طاقت میں بڑھ کر تھے. یہ جو مشرکین مکہ آج کل چودھری بنے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ جو پچھلے گزرے ہیں وہ ان سے طاقت میں بڑھ کر تھے. وآثاراً فی الارض. سبب نمبر 2 کثرت مال. اور نشانات والے تھے زمین میں. ان کی نشانیاں تھی اس زمین میں. کیا مطلب؟ اس لیے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے یہ تعمیرات زیادہ کرتا ہے نا, عمارتیں بناتا ہے, بنگلے بناتا ہے, باغ بناتا ہے, مختلف چیزیں بناتا ہے. تو اگر وہ چیزیں مرور زمانہ کے ساتھ ختم بھی ہو جائے تو اس کی نشانیاں رہتی ہے نا. پرانی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہے؟ باقی رہتی ہے. تو اس لیے کہ مال زیادہ ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی طاقت بھی زیادہ تھی اور ان کے نشانات بھی کیا تھے؟ زیادہ تھے, یعنی مال بھی ان کا زیادہ تھا. لیکن ہوا کیا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. اللہ پاک نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں. گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ بھی پکڑ میں آ گئے. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ. لکھے ازالہ شبہ. ازالہ. اچھا قرآن کریم میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ شبہ بھی ذکر ہوگا اور اس کا ازالہ بھی ساتھ میں ذکر ہوگا, دونوں چیزیں ہوں گے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ شبہ ذکر نہیں ہوتا, خود ذہن چلا جاتا ہے اس کی طرف, لیکن اس شبے کا ازالہ آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ازالہ شبہ. شبہ یہ تھا کہ اگر واقعی یہ لوگ اتنے کمزور ہیں تو یہ اللہ پاک کے سامنے ایسے اکڑتے ہوئے گھوم رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, دن بدن ہٹے کٹے موٹے ہو رہے ہیں, تو ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اللہ نے فرمایا فکر نہیں کرو. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ. ان کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. سمجھے؟ ان کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اس کے نیچے لکھیں گے سبب نمبر 3 معبودان باطلہ. سبب نمبر 3 معبودان. غرور کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے انسان جو دنیا میں ظلم و زیادتی کرتا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ فلاں کا میرے اوپر جو ہے ہاتھ ہے, لہذا اگر میں کچھ کر بھی لوں تو اس کو فون کروں گا اور اس کو کہوں گا کہ آؤ بھائی امداد کیجیے, اب ہماری مدد کریں. تو کسی غیر کے بلبوتے پر, اس کے ایما پر یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ محفوظ سمجھتا ہے. تو یہی حالت کفر کی ہے کہ ان کے جو معبودان باطلہ ہے, جو بت ہے, یہ لوگ کہتے تھے اگر کچھ حالات آگے پیچھے ہوئے بھی قیامت میں تو وہ ہے نا, وہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے. سمجھ میں آگے؟ ذالک بانہم. ذالک کا ترجمہ لکھے یہ مواخذہ. یہ جو اللہ ان کی پکڑ کرتے ہیں, کافروں کی جو پکڑ کرتے ہیں اللہ پاک, یہ کیوں؟ ذالک لکھل دوستو یہ مواخذہ کیوں ہوگا؟ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. نیچے عنوان لکھے تفصیل ذنوب. تفصیل جو گناہ انہوں نے کیے نا اب اس کی تفصیل آ رہی ہے. یہ مواخذہ اس لیے ہوگا کہ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. آتے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات واضح نشانیاں لے کر. فکفروا لیکن ان لوگوں نے کفر کیا. فاخذہم اللہ پھر اللہ نے ان کی پکڑ کی.
انہو قوی شدید العقاب، بے شک اللہ کی ذات طاقت والی ہے، سخت پکڑ والی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، عنوان لکھیں گے تخویف دنیاوی کا بڑا نمونہ، تخویف دنیاوی کا ایک بڑا نمونہ، ایک مثال اللہ پاک دے رہے۔ اور تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنے معجزات دے کر۔ آیات سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ معجزات دے کر، وسلطان مبین، اور ایک واضح تسلط، غلبہ دے کر۔ کیا دے کر؟ اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں گے قوت قدسیہ، قوت قدسیہ، وہ غلبہ بھی دیا ہم نے ان کو، اللہ نے ان کو ایک خاص طاقت دی، سمجھ گئے؟ اِلَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، موسیٰ علیہ السلام کو کس کی طرف بھیجا؟ فرمایا فرعون کی طرف بھیجا، حامان کی طرف بھیجا، اور قارون کی طرف بھیجا۔ فقالو، تو ان سب کے سب نے کہا ساحر کذاب، سب نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ساحر ہے۔ ساحر کس کو کہتے ہیں؟ جادوگر ہے۔ اس کے نیچے لکھیں گے فی المعجزات، جادو کس اعتبار سے؟ معجزات۔ یہ جس کو معجزہ کہہ رہے ہیں نا، کہا یہ جادو ہے۔ کذاب، اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ پکے جھوٹے ہیں۔ نیچے لکھیں گے فی دعوت توحید، فی دعوت توحید، کا اس توحید کے دعوے میں یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں، یہ غلط بول رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، پس جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، جب ان کے پاس حق بات پہنچ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس جب حق آ گئی، قالوا، تو کہنے لگے اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، لکھیں تدبیر نمبر 1، تدبیر نمبر 1۔ اب جب قوم کو پیغمبر کی بات پسند نہیں آتی تو لازماً یہ لوگ پھر کچھ تدبیریں بناتے ہیں، کچھ منصوبے بناتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی تدبیر کی۔ تدبیر نمبر 1 کیا کی؟ قالو، کہنے لگے اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بیٹے جو ان کے ساتھ ایمان لائے، واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ اس کو نسل کشی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ افزائش نسل کا سلسلہ اللہ پاک مذکر سے چلاتے ہیں، نر سے۔ تو فرعون نے کہا کہ بھائی، اور نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تو کہا کہ ان کو تو پہلے روکنا ہے، نسل کشی کرنی ہے، یہ لوگ بڑے نہیں، تو کیا کریں؟ تو کہا کہ بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی جو اولاد نرینہ ہے، جو بچے ہیں، لڑکے ہیں، ان کو قتل کر ڈالو۔ سمجھ میں آ گئی؟ کہا ان کو مار ڈالو۔ اقتلوا ابناء الذین، مار ڈالو ابنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بیٹے، ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ دیکھیں اپنے لوگوں کو نہیں مارا، ایمان والوں کے بیٹوں کو قتل کیا کہ ان کو مارو۔ واستحیوا نساءہم، اور کہا کہ ان کی عورتوں کو کیا کرو؟ زندہ رکھو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں تھی کافروں کی تدبیر مگر بے اثر۔ ضلال کا ترجمہ کیا ہے؟ کافروں کی تدبیر بے اثر تھی۔ وقال فرعون، لکھے تدبیر نمبر 2، اور فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، ذرا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کر دوں۔ کیا کر دوں؟ قتل کر دوں۔ اب یہ بھی تھا نا کہ لوگ مجھے کمزور نہ سمجھیں، تو یہ جو ہلکے پھلکے سے وہ ہوتے ہیں نا بدماش قسم کے لوگ، حقیقتاً جو بدماش ہوتے ہیں نا وہ بہادر بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ فارمی بدماش ہوتے ہیں، چائنا والے، تو ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسے موقعوں پہ کہتے ہیں مجھے چھوڑو ذرا، تو تمہیں پکڑا کس نے؟ پکڑا تو نہیں ہوتا نا کسی نے۔ یہ صرف دائیں بائیں والوں پر اپنا ایک رعب ڈالنا چاہتے ہیں کہ میں تو ابھی بہت کچھ کر چکا ہوتا، لیکن انہوں نے مجھے غیر محسوس انداز میں پکڑا ہوا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو فرعون نے کہا کہ ضروری تم لوگ ذرا مجھے چھوڑو،
اقتل موسیٰ تاکہ میں قتل کر ڈالوں موسیٰ علیہ السلام کو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اور اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو پھر پکارے، میں جب اس کو قتل کروں گا تو یہ اپنے رب کو پکارے، انی اخاف ان یبدل دینکم، پھر کہنے لگا مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے، ان یبدل دینکم کہ یہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا۔ دیکھیں یبدل دینکم کے نیچے لکھیں گے یعنی مذہبی دشمن ہے، یہ کیا ہے؟ مذہبی دشمن ہے، کہ یہ تمہارے دین کو جو ہم پہلے سے چلا رہے ہیں نا شرک والا، یہ اس کو تبدیل کر دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد یا پھر یہ اس زمین میں یعنی ملک مصر میں یہ فساد پھیلا دے گا۔ نیچے لکھیں گے یعنی ملکی دشمن ہے، یہ باطل کا ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے، ہمیشہ یاد رکھیں یہ باطل کا، کفر کا ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے۔ اور آج اس امت کے جو مقتدیٰ ہیں، کام کے جو علماء ہیں، ان کو لوگوں کے ذہنوں میں بدنام کرنے کا سب سے بہترین ہتھیار وہی ہے جو فرعون نے استعمال کیا تھا۔ لہٰذا آج بھی دیکھیں عام طبقے کو، امت کو علماء سے، اہل حق سے کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کی ذہن سازی کر دی گئی، ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ یہ دین کے نام پہ تم لوگوں کو خراب کریں گے، یہ تمہیں دین کی صحیح تشریح نہیں کرتے، یہ تمہیں سخت باتیں بتاتے ہیں، ان میں دیکھیں گنجائش ہی نہیں ہے، لچک ہی نہیں ہے، ہر چیز کو حرام اور ناجائز کہہ کر تمہارے لیے زندگی کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ان یبدل دینکم والی شکل۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس ملک میں فساد کا باعث ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں، ان کے اندر غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں قتل و قتال کے۔ دیکھیں بعینی ہی وہی تصویر سازی ہے، بس یہ کہ کردار، نام اور چہرے بدل جاتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ تو جو خیر خواہ امت ہوتے ہیں ان کو بدخواہ امت بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اب دیکھیں ایک وقت تھا کہ علماء کی بڑی قدر تھی، اب بھی ہے الحمدللہ، اس ملک میں پھر بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، لیکن یہ کہ لوگوں پر مستقل محنت جاری ہے کہ ان کے دلوں سے، ان کے سینوں سے، ان کے دماغ سے دین اور اہل دین اور علماء دین کی قدر اور عظمت نکال دی جائے، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک ترتیب پہ نکالی جا رہی ہے۔ وقال موسیٰ، استمداد موسیٰ، استمداد ایسی تکلیف کے موقع پر پیغمبروں کا طریق کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا؟ ربی وربکم، میں تو پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی، وربکم اور تم سب کے رب کی۔ اس وقت بھی، دعا کے وقت بھی ان کو احساس دلایا کہ فرعون رب نہیں ہے بلکہ رب کوئی اور ہے۔ رب کون ہے؟ کوئی اور ہے۔ کہا میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تم سب کے رب کی، من کل متکبر، ہر متکبر سے۔ استاد صاحب ترجمہ لکھواتے خر دماغ، خر دماغ، ہر خر دماغ سے، ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا مرد مومن نے۔ اب دیکھیں دوستو، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی بااثر آدمی کو جس کا رشتہ لوگوں کے دلوں سے جڑ چکا ہو، اس کو نقصان پہنچانا حکومت وقت کے لیے اتنا آسان نہیں رہتا، چاہے وہ کتنا بڑا ظالم کافر بادشاہ ہو، اس کے لیے لازماً اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا فرعون نے کیا کیا؟ مشورے کی مجلس بلائی تاکہ سب کی حمایت اور تائید حاصل کروں۔ تو جب اس نے مشورے کی مجلس بلائی تو اسی مجلس میں فرعون کے اپنے چچزاد بھائی بھی شریک تھے۔ ایک چچزاد بھائی تھا ان کا، وہ بھی ان کی کابینہ کا ٹیم کا حصہ تھے۔ یہ جو چچزاد بھائی تھے یہ دل سے ایمان لا چکے تھے، دل سے موسیٰ علیہ السلام پر، ظاہر میں نہیں۔ جب اس کے سامنے بات آئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے تو قتل کا منصوبہ بن رہا ہے، تو اس نے اس مجلس میں کھڑے ہو کر ایک تقریر کی۔ کس نے؟ اس چچزاد بھائی نے، جس کو آگے کہیں گے رجل مومن، مرد مومن، سمجھ گئے؟ اس نے ایک تقریر کی
اور کوشش کی کہ میں ان لوگوں کو سمجھا دوں کہ ان کے ذہنوں میں کھل کے تو بات بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا پہلے تو اس نے حکمت اور تدبیر کے ساتھ گھما پھرا کر گول مول انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ جو شخص تھا اس کا نام لکھا ہے، یا تو اس کا نام شمعان تھا یا اس کا نام شمعون تھا، شمعون یا شمعان، سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اس کا بیان چل رہا ہے۔ وقال رجل مؤمن، لکھے مرد مومن کا اعلان حق، مرد مومن کا اعلان حق، اور کہا مرد مومن نے، مومن ان کے نیچے لکھیں گے وصف نمبر 1، اس مرد مومن کے کچھ اوصاف بیان کیے، اور کہا اس مرد مومن نے، یہ کون تھا؟ من آل فرعون، وصف نمبر 2، جو فرعونیوں میں سے تھا، اس لیے کہ یہ فرعون کا کیا تھا؟ چچزاد بھائی تھا سگا، تو جو فرعونیوں میں سے تھا، یکتم ایمانہ، وصف نمبر 3، اور اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، اپنے ایمان کو اس نے کیا تقریر کی؟ اتقتلون رجلا، اس کے نیچے لکھیں گے تقریر کا پہلا رخ، تقریر کا پہلا رخ، تدریج فی الدعوہ، اس نے ایک دم ایسا نہیں کیا کہ نعرہ تکبیر لگا دیا، اور حکمت کے ساتھ اس نے کئی مرحلوں میں، دیکھیں دوستو آگے آئے گا، پہلا رخ، پھر دوسرا رخ، پھر تیسرا رخ، یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ آگے گیا، اس لیے کہ بالکل لوگ ناموافق بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے شروع میں بالکل حکمت کے ساتھ ہلکی بات کی، پھر تھوڑا آگے بڑھا، پھر آگے بڑھا، اور آخر میں کھل کے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اس لیے فرمایا تدریج فی الدعوہ، اس نے دعوت کو تدریجاً، درجتاً درجتاً، آہستہ آہستہ کر کے آگے کیا کیا؟ بیان کیا۔ تو اس نے کہا تقتلون رجلا، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقول، جو کہتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور جبکہ وہ تمہارے پاس لے کے آیا ہے بالبینات، واضح دلائل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اس آدمی نے محض خیالی پلاؤ تو نہیں پکایا، آسمانی باتیں تو نہیں کی، اس نے تو تمہیں دلائل دکھائے ہیں۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور سنو اگر وہ جھوٹا ہے، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، یہ آدمی تقریر کر رہا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے تو يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو تمہیں پہنچ جائے گا بعض، یعنی عذاب کا وہ حصہ جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ ہمیں تو ڈرنا اس دن سے ہے۔ کہا کہ اگر وہ سچا ہے تو یصبکم، تمہیں پہنچ جائے گا بعضو ای بعض عذاب، عذاب کا وہ کچھ حصہ، الذی یعیدکم، جس کا وہ تجھ سے، تم لوگوں سے وعدہ کر رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے ہر ایسے شخص کو، من ہوا مسرف، جو حد سے نکلنے والا ہو، کذاب، جو جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اس کی تقریر چل رہی ہے، کہنے لگا اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہارے پاس الملک، سلطنت ہے، ظاہرین فی الارض، تم غالب ہو اس زمین پر، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، کون ہماری مدد کرے گا، من بأس اللہ ای عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ عذاب ہم پر آ جائے۔ قالا، لکھے جواب فرعون، اس لیے جب تقریر کی تو فرعون کے کان تو کھڑے ہوئے، کہا کہ یہ آدمی تو کسی نئے اسٹیشن سے باتیں کر رہا ہے، تو غلط بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ قال فرعون، جواب فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، میں تمہارے لیے وہی مناسب سمجھتا ہوں، الا ما ارا، جو میں بہتر سمجھتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ عام طور پہ بادشاہ یہی کہتے ہیں نا، میں وہی فیصلہ کروں گا جو میرے ملک کی خیر خواہی میں ہوگا، تو اس نے کہا میں تمہارے لیے وہی بہتر مناسب سمجھتا ہوں جو میں بہتر دیکھتا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد،
اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کر رہا مگر سیدھی راہ کی طرف. یہ فرعون کہہ رہا ہے. رشاد کا کیا ترجمہ ہے؟ سیدھی. کہا میں تمہیں سیدھی راہ پہ چلا رہا ہوں. وقال الذی آمنا، تقریر کا دوسرا رخ. پہلا رخ گزرا نا، تقریر کا دوسرا رخ تحدید فی الدعوہ. تحدید کہتے ہیں اب ذرا سخت انداز میں، ڈرانے کے انداز میں. اب اس نے ایک قدم ہمت کی آگے بڑھا اس مرد مومن نے. وقال الذی آمنا، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، کہا یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں تم پہ اندیشہ رکھتا ہوں، مثل یوم الاحزاب، اس دن کی طرح جو کہ پچھلے گروہوں پر آیا. مثل یوم، یوم کے نیچے لکھیں گے روز بد، اور احزاب پہلے گروہوں کی طرح. کہ مجھے تم پر خوف ہے پہلے لوگوں کے روز بد کی طرح کا. کیا مطلب؟ جس طرح پچھلی امتوں پر عذاب کے دن آئے، مجھے لگ رہا ہے کہ تم پر بھی آ جائیں گے اسی طرح. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم. مثل دأب، دأب کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو. جیسا کہ وہ گروہ جو قوم نوح کا تھا، قوم عاد کا تھا، قوم سمود کا تھا، والذین من بعدهم، اور جو ان کے بعد آئے، ان قوموں کی طرح کے دن کا مجھے تم پر اندیشہ ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، میں تم پر اندیشہ رکھتا ہوں اس پکار کے دن کا. تناد کہتے ہیں چیخ و پکار کو. اشارہ تھا کہ جو قیامت کا دن ہوگا. کہا اس پکار کے دن کا تم پر اندیشہ رکھتا ہوں کہ اس دن کیا بنے گا. یوم تولون مدبرین، تخویف اخروی، تخویف اس دن تولون مدبرین، جس دن تم پھیر کے، پیٹ پھیر کے چلائے جاؤ گے. نیچے آئے گا میدان محشر سے. جس دن تم پیٹ پھیر کے چلائے جاؤ گے، یعنی میدان محشر سے. ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. پھر کہا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، تحقیق تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف بھی آئے تھے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. ایک آدمی کی مثال بھی دی اس نے، کہا دیکھو آج تم موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہو، اس سے پہلے تمہارے پاس ایک اور نیک آدمی آیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ یوسف. اب یا تو بعض نے لکھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مراد لیا، اس لیے کہ اس قوم میں ان کی مثال دی جاتی تھی. کن کی؟ یوسف علیہ السلام کی، کہ وہ نیک تھے، پاک دامن تھے، یہ تھے. تو انہوں نے کہا دیکھو یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے لیکن انہیں بھی نہیں مانا لوگوں نے. پھر بعد میں لوگ کہتے تھے کہ وہ ایسے نیک تھے، ایسے نیک تھے. ایک قول یہ. دوسرا قول یہ کہ یوسف سے مراد ایک نیک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس فرعون کے زمانے میں گزرا تھا. وہ ایک نیک آدمی تھا، پیغمبر نہیں تھا، لیکن ہوتا ہے نا اللہ بعض لوگوں کو فطرت دے دیتے. تو وہ بھی جب اس طرح کی نیک باتیں کرتا تھا، توحید کی باتیں کرتا تھا، تو لوگ اس کا کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے. اور پھر جب اس کا انتقال ہو گیا تو بعد میں لوگ کہتے تھے کہ دیکھو کیسا ایک اچھا آدمی تھا ہم لوگوں کا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی. تو اس رجل مومن نے کہا کہ تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف بھی آئے تھے نشانیاں لے کر، لیکن فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تم مسلسل شک میں پڑے رہے ان باتوں سے جو وہ تمہارے پاس لے کر آیا. تم کس میں پڑے رہے؟ شک میں. تم شک میں پڑے رہے مما، ان باتوں سے جو وہ جاءکم بہ تمہارے پاس لے کر آیا. حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا، قلتم، تو پھر تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ ہرگز اللہ نہیں بھیجیں گے ان کے بعد کسی رسول کو. جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر تم لوگوں نے کہا دیکھو اب کوئی رسول نہیں آئے گا. بس یہ ایک تھا اور کہانی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. تم نے یہ کہا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا،
دیکھو دوسرے آ گئے نا موسیٰ علیہ السلام، سمجھ گئے؟ اچھا یہ تو ایک عام مطلب ہے جو آیت سے سب نے بیان کیا ہے کہ اس تمام امتوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس یہ پیغمبر چلے جائیں تو پھر ہمیں ذرا، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بس حضور جس دن دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا میدان دوبارہ سج جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لِيَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا کا ایک اور مطلب لکھا ہے، اور بڑا عجیب مطلب ہے دوستو۔ حاشیے پہ لکھیں گے کہ حضرت شاہ صاحب نے اس کا معنی یہ کیا کہ بعض لوگوں کو دنیا میں لوگ نہیں مانتے، بعض لوگوں کو دنیا میں لوگ نہیں مانتے لیکن مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے نا دوستوں، ہوتے ہوئے قدر نہیں ہوتی، جب چلے جاتے ہیں تو پھر نعتیں اور قصیدے ہم لوگ اناشید پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر مرنے کے بعد ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں مراد یہی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد تم حسرت کرتے تھے کہ اب ان جیسا تو کوئی نہیں آ سکتا۔ ان کے مرنے کے بعد تم کیا کرتے تھے؟ حسرت کرتے تھے کہ اب ان جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ یعنی حضرت شاہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس جملے میں اس مرد مومن نے ان کو احساس دلایا ہے کہ دیکھو پہلے بھی ایک نیک آدمی گیا اور ہم نے قدر نہیں کی، پھر یاد کرتے تھے نا، اب یہ ایک دوسرا نیک آدمی اللہ نے بھیجا ہے، اس کی زندگی میں کیا کر لو؟ اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ موجود نعمت کی قدر بہت دیر سے آتی۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ پاک گمراہ کر دیتے ہیں ہر ایسے شخص کو مسرف جو حد سے بڑھنے والا ہو، مرتاب جو شبہات میں گرفتار ہو، شبہات میں گرفتار ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، علامات مسرف و مرتاب، علامات مسرف و مرتاب پیچھے گزرا نا، دو لفظ گزرے، ایک مسرف کا لفظ گزرا اور ایک مرتاب کا۔ اب اللہ پاک مسرف اور مرتاب کی علامات بیان کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو حد سے نکلتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو شبہات میں پڑے رہتے ہیں۔ فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں یجادلون فی آیات اللہ، جو جگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، آتاہم، جو ان کے پاس آئی ہو۔ یہ جگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے، آتاہم، کہ وہ دلیل ان کے پاس آئی ہو، بلا مقصد جگڑتے ہیں یہ لوگ۔ کبر مقتا عند اللہ، کبر اس کا فاعل محذوف نکلے گا جدال، فاعلہ جدال، اس کا فاعل کیا ہوگا؟ جدال۔ الذین یجادلون گزرا نا، تو کبر جدالہ مقتا عند اللہ، ان کا یہ جدال کرنا، ان کا یہ جگڑنا، یہ بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے۔ مقتن کہتے ہیں ناراضگی کو، ان کا یہ جدال یہ کیا ہے؟ ہاں، بہت بڑا سبب ہے کس کا؟ ناراضگی کا۔ عند اللہ وعند الذین آمنوا، اللہ کے نزدیک بھی اور ایمان والوں کے نزدیک بھی۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ پاک یتبع، تبع یتبع مہر لگا دینا، اللہ مہر لگا دیتے ہیں علی کل قلب، پورے دل پر۔ کس پر؟ پورے دل پر۔ کس کے دل پر؟ متکبر، تکبر کرنے والے، جبار، اور جبار کس کو کہتے ہیں؟ شان، سرکشی کرنے والا، اپنی شان بنانے والا۔ تو ایسے متکبر اور سرکش کے پورے دل پر اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں۔ یہاں یتبع فرمایا مہر لگانا، حاشیے پر لکھیں گے، بڑی اہم بات ہے۔ ہدایت سے دوری کے 4 درجے ہیں۔ ہدایت سے دوری کے کتنے درجے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 ہے شک، نمبر 2 ہے ضلال،
نمبر 3 ہے جدال، نمبر 4 ہے طبع. 4 ہو گئے نا، شک، ضلال، جدال اور طبع، اور چاروں درجے یہاں پر موجود ہے. پیچھے گزرے نا، گزر گئے نا. یضل، مرتاب، یجادلون، یتبع. آگئے. وقال فرعون، عنوان آئے گا تمرد فرعون. تمرد کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کو، تا کے ساتھ. تمرد فرعون، سرکشی. فرعون نے کہا یا حامانو، یہ اس کا وزیر تھا، اس کا نام تھا حامان. اس کے وزیر کا نام کیا تھا؟ حامان. فرعون نے کہا اے حامان، ابن لی سرحن، میرے لیے بنا دے ایک اونچا محل. بعض نے ترجمہ کیا اونچا مینار. میرے لیے بنا دے ایک اونچا محل، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچ جاؤں آسمان کے راستوں میں. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار جس اللہ سے ہمیں ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بادشاہت اوپر ہے، تو مطلب اوپر جانا پڑے گا مقابلے کے لیے. تو کہا ایک اونچا محل یا مینار بنا لو تاکہ میں پہنچ سکوں. الاسباب، اسباب کہتے ہیں راستوں کو. مراد کون سے راستے؟ آسمان کے. کہا بنا لو تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں میں. اسباب السماوات، یعنی آسمان کے راستوں میں. فاطلع الی الہ موسیٰ، اور میں جھانک کے دیکھ لوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو. اوپر جاؤں گا اور ایسے جھانک کے دیکھ کے آ جاؤں گا. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں تو اس کو جھوٹا گمان کرتا ہوں. یہ تو ایسے ہی ایک اپنی تسلی کے لیے ہوگا اوپر جانا، باقی مجھے پتا ہے کہ یہ سچ نہیں بول رہا ہے. وہ تو ایسے ہی میں ایک چکر کاٹ کے آ جاؤں گا اوپر کا. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح مزین کیا گیا فرعون کے لیے اس کے برے اعمال کو. جب نافرمانی حد سے آگے چلی جاتی ہے تو شیطان برے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. پھر انسان گناہ بھی کرتا ہے اور اپنی تعریفیں بھی کروا رہا ہوتا ہے. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس کو روک دیا گیا. عن السبیل ای عن سبیل الحق، حق کی راہ سے اس کو روک دیا گیا. وما کید فرعون الا فی تباب، نہیں تھی فرعون کی تدبیریں مگر فی تباب، ہلاکت کی. کس کی؟ ہلاکت کی تدبیریں تھی. وقال الذی آمن یا قوم، مرد مومن کی تقریر کا تیسرا رخ. 2 رخ گزر گئے نا، اب تیسرا رخ ہے. اور کہا اس نے جو ایمان لایا، یا قوم، ہے میری قوم، اتبعونی، میری اتباع کر لو، میری بات مان لو. اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا سبیل الرشاد، ہدایت کے راستے کی. یا قومی، لکھیں گے تزہید من الدنیا. تزہید، زہد کہتے ہیں بے رغبتی کو. یہ اب دنیا سے بے رغبتی کا احساس دلا رہا ہے. کہا اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی تو متاع، یہ برتنے کا سامان ہے. کس کا؟ برتنے کا، یعنی ضرورت کا، چند دن کا سامان ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ، ترغیب الی الآخرت، آخرت کی ترغیب دے رہا ہے. اور کہا بے شک آخرت ہی دار القرار، وہی رہنے کی جگہ ہے. وہی کیا ہے؟ رہنے کی جگہ ہے. من عمل سیئۃ، قانون مجازات. مجازات کا لفظ پہلے بھی آیا، بدلہ دینے کو کہتے ہیں. اللہ پاک قیامت کے دن ہر انسان کو بدلہ دیں گے، لیکن اس بدلے میں اللہ پاک کا قانون کیا ہے؟ اللہ پاک کی صفت رحمت کو دیکھیں. فرمائے من عمل سیئۃ، جس نے کوئی گناہ کیا، برائی کی، فلا یجزا الا مثلہا، نہیں دیا جائے گا اس کو بدلہ مگر مثلہا، اسی برائی کے مثل. جس قدر گناہ کیا اسی قدر سزا ملی، اس کے برابر. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو نیک اعمال کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، اس حال میں کہ ایمان ہو. یہ شرط ہے، نیک اعمال کی قبولیت موقوف ہوتی ہے ایمان پر. جو نیک اعمال کرے گا مذکر و مؤنث میں سے بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو فاولئک، لکھیں گے ثمرہ، ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟
بے شک یہ سب کے سب یدخلون الجنت جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب اور ان کو جنت میں رزق دیا جائے گا بے حساب۔ اس میں پھر اللہ پاک یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ایک نیکی کی تو اس کو ایک سیب دے دیا جائے، نہیں، بے حساب دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ، تقریر کا چوتھا رخ، اب یہ آخری ہے تقریر کا، اور بریکٹ میں اس کے ساتھ لکھیں کہ اس میں ابہام نہیں بلکہ اپنے ایمان کی تصریح کر دی، اس میں ابہام نہیں۔ اب اس نے جب دیکھا نا کہ بس آخری مراحل ہے تو اس نے تقریر کے آخر میں پھر کھل کے جو ہے سب کچھ بیان کر دیا اور اس میں کوئی ابہام نہیں رکھا، ایمان کی تصریح کر دی۔ وَيَا قَوْمِ، اور کہنے لگا اے میری قوم، مالی، مجھے کیا ہوا ہے کہ ادعوکم الی النجات، کیا ہوا مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی دعوت دے رہے ہو۔ تدعوننی، دعوت الی النار کی تفصیل، دعوت الی النار کی، جہنم کی طرف جو اس نے کہا نا کہ تم مجھے جہنم کی دعوت دے رہے ہو، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ تم مجھے دعوت دیتے ہو لیکفر باللہ، کہ میں انکار کر دوں اللہ کا، واشرک بہ، اور اللہ کے ساتھ شریک کر دوں، ما، ایسی چیزوں کو، لیس لی بہ علم، جس کی میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں۔ علم کا ترجمہ یہاں دلیل ہے۔ مجھے کہتے ہو اللہ کے ساتھ فلاں کو شریک کر دو، فلاں کو، تو ارے بابا عقل کہتی ہے کہ انسان کوئی بڑا فیصلہ کرے تو کوئی دلیل تو ہو، میرے پاس تو اس کی کوئی دلیل نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، دعوت الی النجات کی تفصیل، دعوت الی النجات کی، اس نے کہا تھا نا میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں، اس کی تفصیل بتا رہا ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، الی العزیز، اس ذات کی طرف جو کہ غالب بھی ہے، الغفار، جو کہ بخشنے والی ہے۔ لا جرم، لا جرم کا ترجمہ یاد رکھیں، یقینی بات ہے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ یقینی بات ہے کہ انما تدعوننی الیہ، انما، ما کے نیچے لکھے موصولہ، یہ ما نافیہ نہیں ہے، ما کافہ نہیں ہے۔ عام طور پہ انما اور انما کا ما کیا ہوتا ہے؟ کافہ، یہ کافہ نہیں، یہ موصولہ ہے۔ یقینی بات ہے کہ بے شک ما تدعوننی الیہ، جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو، لیس لہ دعوت، دیکھیں لیس لہ دعوت کے نیچے ترجمہ لکھیں گے بلاوے کے لائق، بلاوے کے، وہ بلاوے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تم ایسی چیز کو پکارنے کا اور اس سے مانگنے کا مجھے کہہ رہے ہو جو بیچارہ خود مٹی کا مادو بن کر دیکھ رہا ہے ہمیں، وہ تو خود اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو وہ بلاوے کے لائق ہی نہیں ہے اس دنیا میں، ولا فی الآخرہ، اور نہ آخرت میں۔ اگر سہارا لینا ہے تو پھر کوئی جاندار کا سہارا تو لو، ایسی چیز کا سہارا لے رہے ہو کہ یہاں بھی آنکھیں پھاڑ کے ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہاں بھی کچھ نہیں کر سکے گا، سمجھ گئے؟ تو وہ بلاوے کے لائق ہی نہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، بے شک ہم سب کا لوٹنا، مردنا، ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک جو مسرفین، حد سے نکلنے والے، مسرفین سے یہاں مراد ہے مشرکین، اور بے شک جو مشرکین ہیں، ہم اصحاب النار، وہ سب جہنم والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ، تتمہ عجیبہ، تتمہ، اب اس کے بیان کا تتمہ ہے، آخر میں بات پوری کر رہا ہے اور عجیب بات کر کے اپنی بات کو ختم کیا۔ کہا فَسَتَذْكُرُونَ، احساس دلایا، کہا عن قریب یاد کرو گے، کیا کرو گے؟ یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اب تو نہیں مان رہے ہو لیکن جلد وہ دن آئے گا کہ تم کیا کرو گے؟ یاد کرو گے میری باتوں کو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں حوالہ کرتا ہوں اپنے معاملے کو اللہ پاک کے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، انجام حق، انجام، پس اللہ نے بچا لیا، اللہ پاک نے اس کو کیا کر لیا؟ بچا لیا، سیئات ما مکروا، ان کی تدبیروں کی برائی سے،
ان کی تدبیروں کی، سیئات کہتے ہیں برائی کو، ما مکرو ان کی بنائی ہوئی تدبیریں، ان کی تدبیروں کی برائی سے اللہ نے اس مرد مومن کو بچا لیا۔ وحاق، حاق کا ترجمہ لکھیں نزلہ، وحاق بآل فرعون، عنوان آئے گا انجام باطل، انجام باطل۔ اس باطل پرستوں کا کیا انجام ہوا؟ فرمایا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور اترا فرعونیوں پر بدترین عذاب۔ فرعونیوں پر کیا اترا؟ بدترین عذاب۔ سوء العذاب کے نیچے لکھیں گے عذاب اول دنیاوی غرق۔ عذاب اول دنیاوی کیا ہے؟ غرق۔ یہ پہلا عذاب تھا کہ اللہ نے ان کو دنیا میں غرق کیا۔ النار یعرضون علیہا، النار سے پہلے نکالیں گے ثم، کیا نکالیں گے؟ ثم النار یعرضون علیہا، سمجھ گئے؟ اور اس کے نیچے عنوان لکھیں عذاب دوم برزخی۔ یہ رد ہے ان لوگوں پر جو قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قبر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم النار یعرضون علیہا، پھر آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں غدوا وعشیا، شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ صبح شام ان فرعونیوں کو کس پر پیش کیا جاتا ہے؟ آگ پر، اس لیے کہ آگے آخرت کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، عذاب سوم اخروی، عذاب سوم اخروی۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلو، اس سے پہلے محذوف نکالیں گے یقالو، جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلو آل فرعون، داخل کر دو فرعونیوں کو اشد العذاب، سخت ترین عذاب کے اندر۔ سمجھ گئے؟ تو دنیا کا عذاب بھی دیا، غرق کر دیا، برزخ قبر کا عذاب بھی دیا، جہنم اور آگ میں جلایا، اور آخرت میں بھی۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، تخاصم اہل نار، تخاصم پہلے بھی گزرا سورہ صاد کے آخر میں۔ اب یہاں پر بھی اللہ پاک نے ایک مثال دی کہ جو جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو دوسرے کو دیکھ کر غصہ اور زیادہ بڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آپس میں اہل نار جھگڑیں گے، مخاصمت کریں گے، تو ان کا مخاصمہ اور جھگڑنا کیا ہوگا؟ فرمایا اذ، اصل میں اذکر، یاد کرو، یتحاجون فی النار، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھیں گے جہنم میں، فیقول، تفصیل، اس مخاصمہ کی، اس جھگڑے کی تفصیل آ رہی ہے دوستو۔ فیقول الضعفاء، تو کہنے لگیں گے ضعفاء، ضعفاء کہتے ہیں کمزور کو، اس کے نیچے لکھیں گے تابعین۔ پہلے بھی بات آئی کہ ایک طبقہ قیادت کرتا ہے اور ایک طبقہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے، تو آگے والے کو متبوعین کہتے ہیں، پیچھے چلنے والوں کو تابعین کہتے ہیں۔ تو کہیں گے تابعین کن سے؟ للذین، ان سے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، اس کے نیچے کیا لکھیں گے؟ متبوعین۔ استکبروا کے نیچے کیا لکھیں گے؟ متبوعین۔ تو تابعین کہیں گے متبوعین سے، اپنے بڑوں سے، کہیں گے انا کننا لکم تبعا، بابا ہم نے تو تمہاری اطاعت کی، اتباع کی۔ دنیا میں تم کہتے تھے چلو یہاں ہو، ہم وہاں ہیں، تم کہتے تھے یہ نعرہ مارو، ہم نے وہ لگا دیا۔ فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، کیا ہو تم لوگ مغنون، دفع کرنے والے، دور کرنے والے، عنا ہم سے، نصیباً کچھ حصہ، من النار آگ کا۔ تو دنیا میں تم ہمارے بڑے تھے، آج ہم سے کچھ عذاب کا کچھ حصہ تو دور کر دو۔ قال الذین استکبروا، جواب متبوعین، ان بڑوں کا جواب کیا ہوگا؟ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، بڑائی اختیار کی دنیا میں، کہیں گے انا کل فیہا، کہیں گے بابا سب اس میں شریک ہے، خاموش ہو جاؤ، یہاں آج فرق نہیں ہے، سب کا درجہ برابر ہے جہنم میں، ہم سب یہاں پر ہے۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے، حکم کا ترجمہ لکھیں گے قطعی فیصلہ، اللہ نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے درمیان۔ آج مذاکرات نہیں ہو سکتے، وہ تو دنیا کی کہانیاں تھی کہ ہم کہتے تھے آج یہاں میٹنگ ہے، یہاں مذاکرات ہے اور ہم تمہارے مسئلے حل کر رہے ہیں۔
آج اللہ نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے درمیان. وقال الذین فی النار، قال کے نیچے لکھیں گے جمیع اہل النار، جمیع اہل النار. خیر، اب یہ جو تابعین ہوں گے پیچھے چلنے والے، یہ متبوعین سے تو مایوس ہو جائیں گے کہ بھئی یہ تو کسی کام کے نہیں ہے. اب کیا کریں؟ سب کہیں گے یار یہ جو جہنم کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہیں، ان کا تو اللہ سے واسطہ ہے، رابطہ ہے، تعلق ہے، چلو ان سے جا کے کچھ درخواست کر لیتے ہیں، یہ ہماری عرضی آگے لے جائیں. وقال الذین فی النار، کہیں گے وہ سب کے سب، جمیع اہل النار، وہ سب کے سب کہیں گے جو جہنم میں ہوں گے. کس سے؟ لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغوں سے، جہنم کے دربانوں سے کہیں گے ادعوا ربکم، تم ذرا پکار لو اپنے رب کو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ہم سے ایک دن کے عذاب کو ہلکا کر دیں، زیادہ نہیں، صرف ایک دن کا عذاب ذرا ہلکا کر دے. قالوا، توبیخ خزنہ، توبیخ خزنہ، جو دربان ہوں گے وہ ان کو جھڑکیں گے، ڈانٹیں گے. قالوا، وہ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، دنیا میں نہیں آئے تھے؟ قالوا، لیکن اقرار جرم، اقرار جرم. یا جہنمی کہیں گے بلا، کیوں نہیں، پیغمبر تو آئے تھے، آئے تھے. قالوا، تو یہ فرشتے کہیں گے، داروغے کہیں گے فدعو، پھر پکارتے رہو، ہم تو نہیں بلا رہے، تم پکارتے رہو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہوگی کافروں کی پکار مگر بے اثر. ضلال، بے اثر. دعاؤن کا ایک ترجمہ ہے پکار، اور ایک ترجمہ جو کیا ہے وہ ہے بھونک. کیا ہے؟ بھونک. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. اس لیے کہ دنیا میں بھی جب لوگ کسی کو وہ کرتے ہیں نا، کسی کی بات کو کہتے ہیں بھونکتے رہو بھونکتے رہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کہتے ہیں نا، ایک تعبیر ہے کسی کی بات کے بے اثر اور بے مقصد ہونے کا، ضائع ہونے کے لیے انسانی فطرت بھی کہتے ہیں بس بھونکتے رہو. تو فرمائے نہیں ہوگی کافروں کی بھونک مگر بے اثر. انا لننصر رسلنا، سنت اللہ، سنت کہتے ہیں اللہ پاک کی عادت، اللہ کا طریقہ. سنت اللہ و تسلی عام، اب عمومی تسلی اللہ پاک دے رہے ہیں. انا لننصر رسلنا، بے شک ہم ضرور بھی ضرور مدد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی، والذین آمنوا، اور ان کی جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، اپنے پیغمبروں کی اور پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کی ہم ضرور مدد کرتے ہیں. نیچے لکھے بالاستدلال، بالاستدلال، یعنی یہ ذہن میں شبہ ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ تو پیغمبر اور متبعین پیغمبر تکلیفوں میں ہوتے ہیں، تو اللہ کی مدد کا نمونہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہم ان کو دلیل کی طاقت دے دیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی آج تک کسی نے اللہ کے پیغمبر کو کمزور نہیں کیا، اور نہ اہل حق کو دلیل کے میدان میں شکست دی. دلیل کے میدان میں تو اہل حق ہمیشہ سے غالب ہے نا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اچھا یوم سے پہلے نکالیں گے محذوف، وَنَرْحَمُهُمْ، کیا نکالیں گے؟ وَنَرْحَمُهُمْ، اور ہم ان پر رحم کریں گے، یعنی اپنے پیغمبروں پر اور ان کے متبعین پر ہم رحم کریں گے ان پر. یوم، اس دن، یقوم الاشہاد، جس دن کھڑے ہو جائیں گے گواہ. اشہاد سے مراد کیا ہے؟ گواہ. نیچے لکھیں ملائکہ و انبیاء و مومنین، ملائکہ و انبیاء. او بابا قیامت کے دن گواہی کون دیں گے؟ فرشتے بھی دیں گے، انبیاء بھی دیں گے، اور ایمان والے بھی دیں گے. یوم لا ینفع الظالمین، عنوان لکھیں گے یوم اشہاد کا بیان، یوم اشہاد کا. اب یہ جو فرمایا نا کہ گواہوں والا دن، تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا یوم، یہ ایسا دن ہے، لا ینفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو فائدہ نہیں دے گی ان کی معذرت. اس دن جو معذرت کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ،
اور ظالموں پر لعنت برسے گی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ سوء کا ترجمہ لکھیں عذاب، اور دار کا ترجمہ لکھیں دار آخرت کا۔ ان کو لیے عذاب ہوگا کس کا؟ دار آخرت کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، نمونہ نصرت و دلیل نقلی، نقلی لکھا ہے نا یا عقلی؟ نقلی، نمونہ نصرت۔ اب اللہ پاک اپنی نصرت اور مدد کا ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں، مثال، اور ایک دلیل نقلی ہے۔ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الہدا، ہدا کا ترجمہ ہے کتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، ہم نے ان کو وارث بنایا کہ یہ کتاب تمہیں ملی ہے۔ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو کتاب ہدایت تھی، نیچے لکھے لِكُلٍّ، ہدایت تھی سب کے لیے، وَذِكْرَى، اور نصیحت تھی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ اولی الالباب کے نیچے لکھے مستفیدین۔ تو اللہ نے تو ہدایت عامہ رکھی، لیکن فائدہ کچھ لوگوں نے اٹھایا۔ فصبر، تسلی نمبر 2 و اصول کامیابی نمبر 1، تسلی نمبر 2 و اصول کامیابی نمبر 1۔ فصبر، اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کی نصرت آئے گی، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ واستغفر لذنبک، اصول کامیابی نمبر 2، اور آپ استغفار کیجئے لذنبک، اپنی کوتاہیوں پر۔ اس بات کو سمجھے دوستو، پیغمبر تو معصوم ہے، حضور علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہے، آپ سے تو گناہ کا، لغزش کا، کوتاہی کا کوئی تصور نہیں ہے، پھر کیا مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ بھی استغفار کیجئے لذنبک، اپنی کوتاہیوں پر؟ حاشیے پر لکھیں یعنی کمال صبر میں کچھ لغزش آ جائے تو استغفار کرے، یعنی خلاف اولا مراد ہے، یعنی کمال صبر میں کچھ لغزش آ جائے تو کیا کریں؟ استغفار کریں، یعنی خلاف اولا مراد ہے۔ تو ہم جو استغفار کرتے ہیں نا عام امتی، ہم تو گناہوں پہ کرتے ہیں دوستو، صغیرہ پر بھی کبیرہ پر بھی، لیکن پیغمبر گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاک۔ ان کو جو استغفار کا حکم ہے وہ کس پر ہے؟ خلاف اولا پر۔ کس پر؟ خلاف اولا پر۔ اب سمجھ گئے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح پڑھیے، لکھیں اصول کامیابی نمبر 3، بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کی، اصول کامیابی نمبر 4۔ بالعشی والابکار، شام کو بھی کیجئے، صبح کو بھی کیجئے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، اتاہم، جو ان تک آئی ہو، بغیر دلیل کے اللہ کی آیتوں میں جھگڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ ان فی صدورہم الا کبر، سبب جدال، سبب جدال، فرمایا نہیں ہے ان کے دلوں میں الا کبر، مگر تکبر، مگر تکبر ہے۔ ما ہم ببالغیہ، اور اس تک وہ پہنچنے والے بھی نہیں ہیں، پہنچنے والے بھی، ببالغیہ کے نیچے لکھیں گے تکبر کی انتہا کو، تکبر کی انتہا کو، وہ اس تکبر کی انتہا کو پہنچنے والے بھی نہیں ہیں۔ فاستعذ باللہ، علاج دفع شر یا علاج غضب، علاج دفع شر یا علاج غضب، اللہ پاک نے شر کو دور کرنے کا اور غضب اور غصے کو دور کرنے کا علاج قرآن میں بتایا۔ فرمایا فاستعذ باللہ، پناہ مانگ لو اللہ کی، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ کی ذات سننے والی، دیکھنے والی ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس،
دلیل برائے ثبوت قیامت نمبر 1، دلیل برائے ثبوت قیامت نمبر 1، فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس۔ تھوڑا سا غور کریں ترجمے پہ۔ فرمایا یقیناً آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا اکبرو، یہ بڑھ کر تھا، من خلق الناس سے، لوگوں کو پیدا کرنے سے، نیچے لکھے دوبارہ، لوگوں کے دوبارہ پیدا کرنے سے۔ دیکھیں نا، سب سے بڑا اشکال مشرک کے ذہن میں آج تک یہ ہے کہ بھئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مٹی کے ایک ایک ذرے کو جوڑ کے ہمارے جسم میں، تو یہ کیسے ہو سکتا؟ ان کو ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ اسی مرے ہوئے جسم کی زندگی مشکل لگ رہی ہے کہ بھئی یہ تو عقل میں ہی نہیں آ سکتا کہ ذروں کو جوڑ کر دوبارہ انسان کیسے بنے گا، ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نادان اگر غور کر لیتے کہ انسان تو ایک چھوٹا سا ہے، یہ اتنا بڑا آسمان و زمین جو ہم نے بنایا، یہ اس انسان کے بنانے کے مقابلے میں تو نسبتاً ایک بڑا کام ہے نا انسانی ذہن کے اعتبار سے، تو اس بڑے کو تو مانتے ہیں کہ جی وہ اللہ نے بنایا ہے، اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اس چھوٹے انسان کے بنانے کو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا؟ نہیں سمجھے بات؟ تو فرمایا کہ یقیناً آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا اکبر ہو، اس لیے حضرت لاہوری نے ترجمہ کیا نسبتاً بڑا کام ہے۔ نسبتاً کیا ہے؟ بڑا کام ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ انسان کے دوبارہ پیدا کرنے کے۔ لیکن میں نے ایک بات ضمناً عرض کی کہ انسانی سوچ کے اعتبار سے اللہ کے لیے تو سب برابر ہے نا، آسمان ہو، زمین ہو یا انسان ہو، اللہ کے لیے تو چھوٹا بڑا اور مشکل اور آسان کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن انسانی ذہن یہ ہے کہ بڑی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، چھوٹی چیز کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یقیناً آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا یہ نسبتاً بڑا کام ہے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کے مقابلے میں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، دلیل نمبر 2، اور برابر نہیں ہے نابینا اور بینا۔ اعمیٰ کہتے ہیں نابینا کو، نیچے لکھیں کافر، بصیر کہتے ہیں بینا دیکھنے والا، نیچے لکھے مومن۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، اور برابر نہیں ہے اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور نافرمانیاں کرنے والے، یہ دونوں بھی آپس میں برابر نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، وقوع قیامت، وقوع قیامت، بے شک قیامت آ کر رہے گی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، ذکر دعویٰ دوسری مرتبہ، ذکر دعویٰ دوسری مرتبہ، اور کہا تمہارے رب نے ادعونی، تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، انجام شرک، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت کرنے سے، مجھ سے مانگنے سے، سیدخلون جہنم داخرین، عن قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ اللہ الذی، دلیل عقلی نمبر 1، دلیل عقلی، اللہ وہ ذات ہے جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر لو، آرام کر لو، والنہار مبصرا، اور جس نے دن کو بنایا مبصرن، روشن، ایک ترجمہ ہے روشن اور ایک ترجمہ ہے مبصرا، دکھلانے والا، اس لیے کہ دن میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں پر، انسانوں پہ فضل کرنے والے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، ثمرہ دلیل، ثمرہ
یہی اللہ تم سب کا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں پھرے جاتے ہو، کہاں پھرے جاتے ہو، کذالک یؤفک الذین، لکھے منکرین کی عادت قدیمہ، منکرین کی عادت قدیمہ، فرمایا اسی طرح یؤفک الذین، پھرے جاتے ہیں وہ لوگ، کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ جس طرح آج حضور کی امت کے مشرکین حق بات کو سن کر منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، ہر زمانے کے جو منکر ہوتے ہیں وہ اسی طرح منہ پھیر کے جا رہے ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، دلیل عقلی نمبر 2، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرارن ٹھکانہ، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنایا، وصورکم، اور تمہارا نقشہ بنایا، انسان کو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا نقشہ بنایا، فاحسن صورکم، پھر تمہارے بہترین نقشے بنائے، پھر تمہارے بہترین نقشے بنائے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں کا، ذالکم اللہ ربکم، ثمرہ دلیل، ثمرہ یہی اللہ تم سب کا رب ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تبارکہ عالی شان ہے وہ اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا رب ہے، هو الحی، ثمرہ، یہ کیا ہے؟ ثمرہ ہے، وہ ذات حی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لیکن ذکر دعویٰ تیسری بار، ذکر دعویٰ تیسری بار، بس اسی کو پکارو اس طور پہ کہ مخلصین لہ الدین، عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے، الحمدللہ ثمرہ دلیل، تمام تعریف خاص ہے اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، قل انی نہیت، قل حاشیے پر لکھیں گے سورت کا دوسرا حصہ، کہا تھا نا اس سورت کے 2 حصے ہوں گے، سورت کا دوسرا حصہ، اس میں پہلے مضامین کا اعادہ ہے، اس میں پہلے مضامین کا کیا ہے؟ اعادہ ہے، قل انی نہیت، لکھے اعادہ دلیل وحی، کون سی دلیل کا اعادہ ہے؟ اعادہ دلیل وحی، قل، اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انی نہیت، بے شک مجھے منع کر دیا گیا، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان چیزوں کی، تدعون جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ آ چکے ہیں میرے پاس واضح دلائل میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اسلم، کہ میں گردن جھکا دوں، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے سامنے، والذی خلقکم من تراب، دلیل عقلی کا اعادہ، دلیل عقلی کا، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ترابن کے نیچے لکھے مادہ بعید، ہم سب مٹی سے بنے ہیں لیکن براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ، اس لیے کہ ہمارا وجود تو نطفے سے ہے، پانی کے قطرے سے ہے، لیکن پانی کا قطرہ بنتا ہے غذا سے، اور غذا بنتی ہے فصلوں سے، اور فصل بنتا ہے مٹی سے، تو ایک مادہ بعید ہو گیا نا، دور کا واسطہ ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر پانی کے قطرے سے، نطفۃ مادہ قریب، سمجھیں، ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تمہیں باہر نکالتا ہے، طفلا، بچہ بنا کر، بچہ بنا کر، ثم، اچھا اب یہاں پر ہمیں محذوف نکالنا پڑے گا دوستو، ورنہ بات حل نہیں ہوگی۔ اللہ تمہیں نکالتے ہیں بچہ بنا کر،
ثم کے بعد لکھیں یربیکم ویبقیکم، ثم یربیکم ویبقیکم، جب تم بچے بن کر دنیا میں آ جاتے ہو تو پھر اللہ پاک تمہیں پالتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پالتے ہیں، ویبقیکم، اور تمہیں باقی رکھتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں، کیوں؟ لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی بھرپور جوانی کو، سمجھ گئے؟ تم پہنچ جاؤ کس کو؟ اپنی بھرپور جوانی کو۔ ثم کے بعد پھر نکالیں گے یبقیکم، پھر اللہ تمہیں باقی رکھتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں جوانی کے بعد، لتکونوا شیوخا، تاکہ تم ہو جاؤ بزرگ، بوڑھے، تم کیا ہو جاؤ؟ بوڑھے ہو جاؤ۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے بعض وہ ہے کہ جن پر موت آ جاتی ہے، من قبل، اس سے پہلے، قبل سے مراد بڑھاپے، یعنی شیوخ ہونے سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے تم پر موت آ جاتی ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اس کے نیچے لکھے امر مشترک، اوپر تو پوری تفصیل بتا دی نا کہ اللہ اس سے چلاتے ہیں بڑھاپے تک، کسی پر موت بڑھاپے سے پہلے آ جاتی ہے، آگے فرمائے یہ مشترکہ بات، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ سب کے سب اجلا مسمى، وقت متعین تک، اس لیے کہ ہر ایک کی موت کا وقت کیا ہے؟ طے ہے نا، وقت متعین تک پہنچ جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تاکہ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھ سے کام لے لو۔ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اعادہ دلیل عقلی نمبر 2، عقلی ہے نا یا نقلی ہے؟ عقلی نا، وہی تو نہیں ہے، دلیل عقلی ہے، اس کو دیکھ لیں گے۔ اعادہ دلیل عقلی نمبر 2، وہی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، پس جب وہ فیصلہ کر لے کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو بے شک اللہ اس معاملے کے لیے کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، اعادہ زجر، اعادہ زجر، کیا تم نہیں دیکھتے؟ إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کو، یجادلون، جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، اَنَّا یُصْرَفُونَ، کہاں پھرے جاتے ہیں؟ نیچے لکھیں گے عن الحق، کہاں پھرے جاتے ہیں حق سے۔ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اس کتاب کو، بالکتاب کے نیچے لکھیں اس کتاب کو یعنی قرآن کو، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اس کتاب یعنی قرآن کو، وبما ارسلنا به رسلنا، اور اس دین کو جو دے کر ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ ان لوگوں نے کتاب کو بھی جھٹلایا اور اس دین کو بھی جھٹلایا جو ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا تھا۔ فسوف یعلمون، تخویف اخروی، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم، جبکہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، طوق، والسلاسل، اور بیڑیاں ہوں گی، طوق گردنوں میں ہوں گے اور کیا پڑی ہوئی ہوں گی؟ بیڑیاں، سلاسل۔ حاشیے پر اس کے 3 مطلب لکھیں، ایک ہے کہ والسلاسل فی ارجلہم، اس لیے کہ طوق مجرم کی گردن میں ڈالتے ہیں اور بیڑیاں اس کی پیروں میں، فی ارجلہم، ایک قول یہ۔ دوسرا ہے فی اید الملائکہ، اور بیڑیاں کس میں ہوں گی؟ فرشتوں کے ہاتھوں میں، اس لیے کہ مجرم کو جب بیڑیاں ڈال لیتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا وہ پولیس والے نے وہ پکڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ مجرم اس کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو بیڑیاں ہوں گی فی اید الملائکہ، کن کے ہاتھوں میں؟ فرشتوں کی ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہوں گی۔ یہ 2 قول جلالین کے ہیں۔ تیسرا قول ہے استاد صاحب کا کہ والسلاسل فی اعناقہم، طوق بھی ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہوں گے اور بیڑیاں بھی ان کی گردنوں میں پڑے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو عید وغیرہ کے دنوں میں ذرا خورانٹ قسم کے جانور آ جاتے ہیں تو کئی رسیاں اس کے گلے کو، ایک زنجیر بھی باندھی ہوئی ہے اور
ایک تو وہی رسی ہے جو اس کے ساتھ منڈی سے آئی ہے، پھر لوگ اور رسیاں باندھ دیتے ہیں نا، ایک گردن ہے اور کئی رسیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ یسحبون، اس کا تعلق آگے سے یہاں خیال کریں، ان لوگوں کو گھسیٹا جائے گا فی الحمیم، کس میں؟ حمیم، جہنم میں۔ کس میں؟ جہنم میں۔ ثم فی النار یسجرون، اور پھر ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا، آگ میں جھونک دیا جائے گا، سمجھ گئے؟ ثم قیل لہم، تذلیل مجرمین، تذلیل مجرمین، پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، کہاں گئے وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے؟ یہ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے تھے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے؟ آج نہیں آئے تمہاری مدد کے لیے؟ من دون اللہ، جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے علاوہ۔ قالو، یہ لوگ کہیں گے ضلوا عنا، ضلوا غابو، وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، نظر ہی نہیں آ رہے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے تو ہم کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اس دن پتہ چل گیا نا کہ غلط چیز پر تکیہ لگا لیا تھا، تو کہیں گے ہاں سمجھ آ گیا کہ گویا ایسا تھا کہ کسی چیز کو پکار ہی نہیں رہے، ایسے ہی ہوا میں نعرے لگا رہے تھے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ پاک گمراہ کرتے ہیں کفر کرنے والوں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، اسباب عذاب، اسباب عذاب، بما کنتم تفرحون کے نیچے لکھیں سبب نمبر 1، یہ ہے سبب نمبر، فرمائیں گے ذالکم، یہ اس لیے، یہ جو عذاب ہو رہا ہے یہ اس لیے کہ تم لوگ تفرحون، خوشیاں مناتے تھے، نیچے لکھے فی القلب، تم خوشیاں مناتے تھے دل میں، فی الارض، زمین میں، یعنی دنیا میں۔ زمین میں جب تک تم دنیا میں تھے تو دل میں بڑے خوش تھے کہ ہم کیسے سمجھدار اور ترقی میں جا رہے ہیں، بغیر الحق، ناحق خوشیاں منایا کرتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، یہ ہے سبب عذاب نمبر 2، اور یہ عذاب اس لیے ہے کہ تم اکڑتے تھے ظاہری طور پر۔ کس طور پہ؟ دیکھیں فرق آ گیا، ایک ہوتا ہے فرح، ایک ہے مرح، دونوں میں فرق آ گیا۔ امتحان میں آپ سے پوچھا جائے گا دورہ تفسیر کے پرچے میں کہ تفرحون اور تمرحون کا فرق لکھیں، تو آپ کہیں گے کہ فرح کہتے ہیں وہ خوشی جو دل میں ہو، اور مرح کہتے ہیں اس اکڑ کو جو ظاہری طور پہ انسان دکھائے۔ سمجھ گئے؟ ادخلوا، اور کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس حال میں کہ اس میں ہمیشہ رہنا ہے، فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اب یہاں پر ایک اشکال، ادخلوا پر اشکال ہے۔ کیا اشکال ہے؟ اشکال یہ ہے کہ پہلے تو داخلے کا ذکر آ چکا ہے، کس میں؟ یسحبون میں، پیچھے گزرا نا ابھی، آیت نمبر 71 دیکھیں، ہے نا، آیا یسحبون فی النار، کہا ان کو گھسیٹا جائے گا جہنم میں، کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا جائے گا، تو جہنم میں تو چلے گا یہ لوگ۔ یہاں فرمایا کہ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، تو بھئی ایک آدمی جب پہلے جا چکا ہے تو دوبارہ وہ کیسے داخل ہو؟ دخول کا عمل تو ایک دفعہ ہو چکا ہے۔ اشکال سمجھے؟ تو یہاں تو تکرار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اور قرآن کریم تکرار سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جواب، استاد صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جیل کا بڑا دروازہ، ایک ہوتا ہے جیل کا بڑا دروازہ، اس سے داخل ہونے کے بعد پھر قیدیوں کو بیرکوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بیرک ہوتے ہیں نا قیدیوں کے الگ الگ، تو جیل کا بڑا دروازہ ہوتا ہے، اس میں چلے گئے، پھر قیدیوں کو بیرکوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کا الگ دروازہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح
پہلے مطلق جہنم میں داخلہ تھا، جو بڑا گیٹ تھا جہنم کا، پہلے مطلق جہنم میں داخلہ تھا، اور دوسرے مرحلے پر درجات کے اعتبار سے جہنم میں تقسیم کیا جائے گا۔ کس کے اعتبار سے؟ درجات۔ اب ہو گیا مسئلہ حل؟ ہو گیا؟ فاصبر ان وعد اللہ حق، تسلی خاتم الانبیاء، حضور کو تسلی دی، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے، یعنی اسی دنیا میں حضور کو تسلی دی، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے بعض الذی، عذاب کا وہ بعض حصہ، عذاب کا وہ بعض حصہ، نعیدہم، جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو موت دے دیں گے، آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، حضور سے فرمایا، تو فإلینا یرجعون، تو ہماری ہی طرف ان سب کے سب کو لوٹایا جائے گا۔ آپ پریشان نہ ہو، عذاب تو آئے گا، یا تو اس کا کچھ حصہ اسی دنیا میں آئے گا اور ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے جیسے بدر احد میں آیا، اور یا اگر نہیں بھی آیا دنیا میں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کو اپنے پاس جب بلائیں گے تو یہ بھی آئیں گے، اور آخرت میں تو پھر پورا کا پورا عذاب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، آپ دیکھ لیں گے کہ ان کو کیسے ہم عذاب۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اعادہ دلیل نقلی اجمالی، اعادہ دلیل نقلی اجمالی، تحقیق ہم نے بھیجا رسولوں کو من قبل کا، آپ سے پہلے، منہم من قصصنا علیکا، ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو سنا بھی دیے، ومنہم من لم نقصص علیکا، ان میں سے بعض کے قصے آپ کو بیان نہیں کیے، وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ لے آئی کوئی نشانی مگر یہ کہ اللہ کی اجازت سے، کوئی اپنی مرضی سے کوئی نشانی نہیں لا سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب آ جائے گا اللہ کا فیصلہ یعنی عذاب کا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو فیصلہ کیا جائے گا بالحق، ٹھیک ٹھیک، قُضِيَ کے نیچے لکھے عملاً، پھر تو فیصلہ کون سا ہوگا؟ عملی ہوگا، عملی، اور بالحق ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہوگا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور تباہ ہو جائیں گے وہاں پر باطل پرست، تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اعادہ دلیل عقلی دوسری بار، اعادہ دلیل عقلی دوسری بار، یہی لکھا ہوا ہے، اللہ وہ ذات ہے الذی جعل لکم الانعام، جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے حلال جانور، کیوں؟ لترکبوا منہا، حکمت جعل، یہ جانور اللہ نے کیوں پیدا کیے؟ حکمت جعل، جعل یعنی پیدا کرنا، فرمایا اس لیے کہ لترکبوا منہا، تم ان میں سے بعض پہ کیا کر لو؟ سواری کر لو، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے بعض کو تم کھا لو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان جانوروں میں منافع، اور بھی منافع ہے، یعنی سواری اور گوشت کے علاوہ اور بھی منافع ہے، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ ان پر سوار ہو کر، حاجتاً، اپنی ان ضروریات تک، فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ علیہا، ان جانوروں پہ سوار ہو کر، حاجتاً، ان ضروریات تک، فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، وعلیہا وعلی الفلک تحملون، ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو۔ دیکھیں اس کو اللہ نے اپنے انعامات میں ذکر کیا کہ جانور پہ بیٹھ جانا، کشتیوں پر بیٹھ جانا، یہ ہماری نعمت ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا اونٹ ہے، اگر وہ بھدک جائے تو کس کے قابو میں آئے گا؟ لیکن اس پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گھوڑے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گدھے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کشتی پانی میں جا رہی ہے لیکن اللہ پاک نے اس کو تھاما ہوا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ پاک تمہیں دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں اللہ دکھاتے ہیں۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، زجر، اللہ کی کس کس نشانی کا تم انکار کرو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ،
اعادہ تخویف دنیاوی، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں؟ فینظروا، غرض سیر، غرض سیر، زمین میں چلنے پھرنے کی غرض کیا ہونی چاہیے؟ بہت سارے لوگ اس آیت سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ سیر و تفریح کا حکم قرآن دیتا ہے کہ سیر و تفریح ہونی چاہیے، تھوڑی سی تو ہونی چاہیے، لیکن بات پوری کریں کہ اللہ پاک جو حکم دے رہے ہیں کہ زمین میں چلو پھرو، تو اس کا مقصد اور غرض بھی بتا رہے ہیں کہ ہماری غرض کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اس سفر سے ایک عبرت حاصل کریں، اللہ کی قدرت تک ذہن چلا جائے، باقی تفریح بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ فینظروا، تاکہ دیکھ لے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ ہمارے پاکستان میں بھی بعض جگہیں یہ موئنجو دڑو ہے، ہڑپا ہے، اور یہ ٹیکسلا کے پاس کچھ جگہ ہیں، آثار قدیمہ ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی بعض قومیں ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اور ان کے آثار اور نشانیاں اور علامات ہے وہ رکھے ہوئے۔ کانوا اکثر منہم واشد قوتا وآثارا فی الارض، اسباب غرور پہلے بھی گزرا، قومیں جو ہلاک ہوتی ہے غرور کی وجہ سے، تو اس کے اسباب کیا ہے؟ فرمایا کانوا اکثر منہم، وہ ان سے بڑھ کر تھی، یعنی تعداد میں۔ لکھیں طاقت نمبر 1 قومی، پہلی طاقت کیا ہوتی ہے جس پر انسان کو غرور آتا ہے؟ قوم۔ کہتے ہیں بھئی ہماری قوم بہت بڑی ہے، ہم بڑی تعداد میں ہیں، یہ ہے طاقت نمبر 1 قومی۔ واشد قوتاً، اور یہ طاقت میں بھی بڑھ کر تھے جو ہلاک ہوئے، یہ ہے طاقت نمبر 2 بدنی۔ وآثاراً فی الارض، اور زمین میں اپنی نشانیاں چھوڑنے والے تھے۔ کیا چھوڑنے والے تھے؟ نشانیاں۔ یہ ہے طاقت نمبر 3 مالی۔ تو آج تک یہ جو قوموں کے کھنڈرات ہے، قوم عاد، قوم سمود، اب تو مدینہ طیبہ کے قریب علاقہ ہے حجر کا، حجر اس کو کھول دیا گیا ہے سیاحت کے لیے، آثار قدیمہ کے لیے، اور یہ جو قوم سمود کا علاقہ ہے بہت سارے لوگ اب جا کے اس کو دیکھ کے آتے ہیں، تو دیکھیں ابھی تک ان کے گھر اور مکانات اور پہاڑ اور سب موجود ہیں۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو ان کے کچھ کام نہیں آئی وہ چیزیں جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے نا، وہ کچھ کام بھی نہیں آئی۔ فلما جاءتهم اسباب عذاب، عذاب کے آنے کے اسباب کیا ہے؟ فرمایا جب آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، تو فرحوا بما عندهم من العلم، دیکھیں فرحوا کے 2 ترجمے کیے، نازا ہو گئے، کیا ہو گئے؟ نازا ہو گئے۔ دوسرا ترجمہ اکڑ گئے، جب پیغمبر نشانیاں لے کر گئے تو وہ اکڑ گئے، کس چیز پر؟ بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو علم تھا، علم معاش لکھے، کیا ہے علم معاش؟ تو بہت سارے لوگوں کے پاس اپنے علم کا ایک تکبر ہوتا ہے۔ دیکھیں تکبر بہرحال بہت بری چیز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر تکبر علمی آ جائے، اس سے بڑی مصیبت دنیا میں نہیں ہے، نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان دین کا طالب علم ہوتا ہے، پھر عالم بن جاتا ہے، تو دینی علم کا تکبر بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ لہذا اب ہر جگہ بیٹھ کر جو ہے نا اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے اس دنیا کو تو کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ عامت الناس پر اپنے دینی علم کا رعب جھاڑنا یہ بہت بڑی نادانی۔ آپ نے کون سا اپنے کمال سے حاصل کیا؟ اللہ توفیق نہیں دیتے تو آپ بھی انہی لوگوں میں ہوتے، ہے نا؟ تو دینی علم پر تکبر بھی مصیبت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے علم معاش پہ تکبر، وہ علم جس سے انسان دنیا اور دنیا کے اسباب کمانے کے گر جان لے۔ آج کل ہمارے نوجوان ساتھی جو ہے وہ میڈیکل میں جاتے ہیں، انجینئرنگ میں جاتے ہیں، اور آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، قانون کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ سب علم معاش ہے، علم کے حصے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے دل میں آیا کہ جی ہمیں تو پتہ ہے دنیا کے کمانے کے گر کیا ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم دنیا کما رہے ہیں، تو ان لوگوں کو تو یہ نہیں آتا۔ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو آج تک اس پر پریشان ہے، سوچ رہا ہے
کہ مدارس میں جو 8 سال یا 10 سال میں علم حاصل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو ہماری عصری تعلیم ہے نا، آپ MBA کر لیں یا BCom کر لیں، BA کر لیں، MA کر لیں، ICCS کر لیں یا CA کر لیں، جو بھی کر لیں، یہ اعلیٰ علوم ہے سب. تو اس سب کے پیچھے ایک درجہ بندی ہے کہ بھئی CA کرنے والے کی طلب بہت زیادہ ہے، پوری دنیا میں زیادہ ہے. ابھی اس کی تعلیم پوری نہیں ہوتی کہ اس کو جاب ملتی ہے، اور وہ لاکھوں میں تنخواہیں کماتے ہیں، 40 لاکھ 50 لاکھ جو ان کے ماہرین ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، اور ابتدائی درجہ ان کا لاکھوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک بڑے حد پہ چلا جاتا ہے. تو ان کے سامنے ہے کہ بھئی میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ کل یہ نوکری میری منتظر ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ لے دے کہ آپ مسجد کے مولوی بننا چاہتے ہیں، تو کراچی میں تو اتنی مسجدیں ہیں، بس اور تو نہیں ہے، اور کیا کرنا ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ اور کیا کریں گے آپ اس کو؟ اور چلو اگر آپ نے بہت بڑا تیر مار لیا، آپ کو کہیں تدریس مل گئی اور پڑھانے کا موقع مل گیا، تو آپ کتنا کمائیں گے اس میں سے؟ 15,000 روپے 20,000 روپے کمائیں گے. یہ بات ایک وہ بنی ہوئی ہے دوستو، محل موضوع ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس پہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ. ہمیں ایک بہرحال ہمارے تو تلمس کا رشتہ ہے وہاں پر، تلمس کا. ایک دفعہ انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ آپ اور مفتی صاحب کا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم بنوری ٹاؤن سے فارغ ہوئے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ درس نظامی کے فاضل فارغ ہونے کے بعد کیا کیا کر سکتے ہیں دنیا میں؟ کوئی غلط ارادے سے نہیں پوچھا، لیکن سمجھنے کے لیے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے لکھا کہ تدریس، تبلیغ، تصنیف. میں نے کہا تدریس بھی کر سکتے ہیں، تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، تصنیف بھی کر سکتے ہیں. آگے قافیہ مل نہیں رہا تھا تو اس لیے یہیں پہ روک دیا. تو خیر اللہ پاک کا کروڑہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے علم معاش نہیں دیا بلکہ علم معاد دیا ہے، آخرت کا علم دیا ہے جس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، لکھیں گے ایمان بأس کے غیر مفید ہونے کا بیان. ایمان بأس، ایمان بأس اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے عذاب کو دیکھ لے، اللہ کے عذاب کو، اس کے بعد کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے دوستو، یاد رکھیں. فرمایا جب انہوں نے دیکھ لیا ہماری پکڑ کو، ہمارے عذاب کو، قالو تو کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم تو ایمان لے آئے اس اللہ پر جو ایک ہے. وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، اور ہم نے انکار کیا ان کا جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے. کہ اب ہم ان کا انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ان کو. فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، لیکن ان کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. کیوں؟ اس لیے کہ لما رأوا بأسنا، اب تو وہ دیکھ چکے ہیں ہماری پکڑ کو. سمجھ گئے؟ یہ ایمان معتبر ہے جب یہ بالغیب ہو، دیکھنے کے بعد تو پھر بڑے بڑے مان جاتے ہیں. سنت اللہ التی، لکھیں بیان سنت اللہ، اللہ کی عادت کا بیان. اللہ کی عادت التی قد خلت فی عبادہ، جو پہلے گزر چکی ہے اللہ کے بندوں میں. یہ اللہ کا دستور ہے کہ ایمان بأس اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہوتا. وخسر ہنالک الکافرون، اور تباہ ہو گئے وہاں پر کفر کرنے والے. اس وقت ان کو اندازہ ہوگا کہ ہائے موقع ہاتھ سے نکل گیا، اب نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.